میں مذمت کرتا ہوں اٹارنی جنرل کی اور لا منسٹر کی اور جو اس کا انفارمیشن منسٹر ہے کہ کس طرح وہ ایک جج کے خلاف اس قسم کی کاروائی کر رہے ہیں، کس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کی جو کردار کشی کر رہے ہیں. ایک ایک کو یاد رکھیں گے، ایک ایک حساب لیں گے. جو آپ کے قانون اور آئین کے اندر ڈیوٹی ہو سکتا اپنی ڈیوٹی تک محدود رکھو. اگر تم نے اس سے آپ نے ظلم کیا یا کوئی ایسی حرکت کی تو یقین رہے تم اپنی نوکری پہ پشیمان ہوں گے. کہ اگر آج آپ لوگ نہیں اٹھے، یہ صرف تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ پوری قوم کی جنگ ہے. کیونکہ کوئی معاشرہ، کوئی ملک بغیر آئین اور قانون کی اور قانون کی حکمرانی کی بغیر ترقی نہیں کر سکتا. جہاں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی وہ معاشرے و ملک ٹوٹ جاتے ہیں. تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آئیں اس قافلے کو لیڈ کریں. عمران خان اگر آج جیل میں ہے، اگر وہ کمپرومائز کرتا، اگر وہ ڈیل کرتا تو آج سچویشن مختلف ہوتی. عمران خان نے مجھے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ میری زندگی کا مشن ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہے. اور مجھے کہا کہ آپ تمام لیڈرشپ جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، لیگل کمیونٹی، اسٹوڈنٹ اور کسان مزدور سب کو اکٹھا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم کسانوں کو مل رہے ہیں، اپنی اسٹوڈنٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں، ہمارے تاجر برادری، آپ سب نے اٹھنا ہوگا. ورنہ پاکستان کی حالت دیکھیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے، ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. پہلی دفعہ کشمیر میں اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو گئی. بلوچستان میں چمن میں ہزاروں کے لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں. خیبر پختونخوا میں کل پوری ملکنڈ اور فاٹا میں سٹرائک رہا. اور یہاں پنجاب کے کسان روڈوں پہ ہیں اور رول رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ چند لوگوں نے اپنے مفادات کا سودا کر کے جس طرح پنجاب کے کسانوں کو رلا دیا ہے. تو اس صورتحال میں اس کے بعد اگر ہم اپنے گھروں میں رہیں گے تو یہ یاد رکھیں یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں جو کسانوں کے ساتھ ہوا کہ آلریڈی یہاں بمبر کراپ، وہ سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا گندم کی ایک بہت بڑی بمبر کراپ ہو رہی ہے. اس کے باوجود انہوں نے یوکرائن سے مال بھیجا. اور انٹرسٹنگ یہ کہ ابھی ڈیسیجن ہی نہیں ہوا کہ 2 ہفتے کے اندر مال پہنچ گیا. کون ریسپانسبل اس کی؟ یہ ڈال رہے ہیں کہ ٹیکر نگران حکومت پہ اور نگران حکومت پہ. نگران حکومت کس نے بنائی تھی؟ کون نگران حکومت کو اپوائنٹ کر چکے تھے؟ یہ جو مسلم نکی ہوئے یہاں چیف منسٹر نہیں تھا. آپ سب کی گد جوڑ ہے آج جو کسانوں کی. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا جب کسان اس طرح رول جائیں تو کون آئندہ سال کے لیے جو ہے نا وہ گندم کی بوائی کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی ذاتی مفادات کو ہمارے غریب کسانوں کو جو کیا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں آج ہم کسانوں کو مل رہے ہیں، ہم کسانوں کو حق کے اس کے لیے لڑیں گے. اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ جو اس وقت ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تاریخ میں جو ہے نا بہت کم ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ ججز کے گھروں پہ ویڈیو بنے، بلیک میل ہو، ان کو دھمکیاں ملے، اور پھر انٹرسٹنگلی لا منسٹر اور اٹارنی جنرل آئے اور میڈیا پہ وہ اپنے معزز جج کے خلاف کردار کشی کرے اور وہ
ان لوگوں کی نمائندگی بنے جو قانون کو توڑتے اور جو قانون کی تشہیر کرتے ہیں. میں مذمت کرتا ہوں اٹارنی جنرل کی اور لا منسٹر کی اور جو اس کا انفارمیشن منسٹر ہے کہ کس طرح وہ ایک جج کے خلاف اس قسم کی کاروائی کر رہے ہیں, کس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کی جو کردار کشی کر رہے ہیں. میں تمام بار سے امید رکھتا ہوں کہ اس تمام معاملے میں آپ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ ہوں گے کھڑے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. مجھے بتائیں یہ جنگ قانون کی حکمرانی کی ہے کہ نہیں؟ اگر آج ججز کے خلاف اس قسم کی گناہی حرکت کر کے اس کو دباؤ میں لایا جاتا ہے تو کون اٹھے گا؟ یہی آپ کو کلا اٹھیں گے. آپ نے بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ اس جنگ میں وکلا برادری اس قانون کے حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. آئین کی تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ ہوگی. میں صرف 2 منٹ عمران خان کی بات کرتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ میری زندگی کی 29 سال ہوئی. ہم نے جب تحریک انصاف بنائی تو اس وقت ہمارا بنیادی جو منشور کا حصہ تھا وہ انصاف تھا, قانون کی حکمرانی تھی. عمران خان نے 29 سال اس قوم کو شعور دیا اور آج وہ شعور دے گے کہ کوئی کینڈیڈیٹ وہ اویلیبل نہیں تھا اور پھر بھی فیصل آباد نے اتنا بڑا مینڈیٹ دے دیا. زندہ باد فیصل آباد کی عوام زندہ باد. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے کارکنوں کو, اپنے اس خواتین کو جنہوں نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی لیکن اپنے جو ان کا فرض تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس ملک پہ قانون کی حکمرانی ہوگی. آخر میں یہ جلسہ ہم کرنا چاہتے تھے. جلسے میں ہمیں اجازت نہیں مل رہی. بھائی کیوں ہمیں اجازت نہیں مل؟ کیا اس ملک میں کوئی مارشل لا ہے؟ کیا آئین معطل ہے؟ کیا پنجاب جو ہے نا یہاں پولیس اسٹیٹ ہے اور یہاں تک بتایا گیا کہ ایک ڈی آئی جی کو بلایا گیا ہے, بھیجا گیا ہے اور ڈی آئی جی نے پولیس آفیسرز کو کہا ہے کہ اگر کسی علاقے سے جلوس نکلا, کسی تانے سے جلوس نکلا تو تمہاری احتیاط خراب ہوگی. اور بھائیو اپنے حد میں رہو. یہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو یاد رکھو ایک ایک کو یاد رکھیں گے, ایک ایک حساب لیں گے. جو آپ کے قانون اور آئین کے اندر ڈیوٹی ہو سکتا اپنی ڈیوٹی تک محدود رکھو. اگر تم نے اس سے آپ نے ظلم کیا یا کوئی ایسی حرکت کی تو یقین دے تم اپنی نوکری پہ پشیمان ہوگی. میں امید رکھتا ہوں یہاں اپنے جو ہماری لیگی فٹرنیٹی ہے ہماری, آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 17 تاریخ کو ہم نے جلسہ کرنا چاہا لیکن خان صاحب نے کہا نہیں, عدالت سے اجازت دو. تو کوثر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی, سردار لطیف کوثر صاحب کو, وہ جائیں گے. لیکن ایک بات ہے, یہ جلسہ آپ سب کی کامیابی آپ کی ذمہ داری ہے. بنائیں گے انشاءاللہ. ہم اب کی تاریخ کے آغاز فیصل آباد کے جلسے سے کریں گے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ دیں گے, آپ عمران خان کا ساتھ دیں گے زور سے مل دیں گے انشاءاللہ. ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں لوگ نکلیں گے فیصل آباد میں انشاءاللہ تعالی آئین کی بحالی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی. پاکستان عمران خان. تھینک یو. السلام علیکم.